بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مقابلہ سخت ہو گیا ہے، 14 مئی آ رہی ہے، الیکشن ہو نہیں رہے، عدالت سے ریلیف نہیں مل رہا، اسٹیبلشمنٹ والے بات نہیں سن رہے، تو عمران خان صاحب اسی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر شیخ رشید تھے، اور پرویز الہی بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور ان لوگوں کو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ صرف الزامات کی سیاست کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ کس حد تک جائیں گے؟ مطلب پاکستان کو بدنام کرنے میں، پاکستان آرمی کو بدنام کرنے میں وہ آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ کوئی سیٹل ہو جائے چیزیں، کوئی پیچ اپ ہو جائے، بیک ڈور ڈپلومیسی، فارغ ہونے کے بعد بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کی کوششیں کرتے رہے۔ پھر ابھی بتایا جا رہا ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، کہ ان کے مسئلے تو حل ہو سکتے ہیں اگر 15 منٹ کے لیے، 10 یا 15 منٹ کے لیے وہ اور باجوہ صاحب اکٹھے بیٹھ جائیں، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اچھا، باجوہ صاحب تو ویسی ماضی کی ایک کہانی ہو گئے ہیں، موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہیں کوئی ایسی امید نہیں نظر آ رہی کہ جہاں پر ان کے مسائل حل ہوتے ہوں، کوئی انہیں انگلی پکڑ کر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا دے۔ یہ کام نہیں ہونے جا رہا اب، اور یہی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ کھل کر اسٹیبلشمنٹ سے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور سامنے کھڑے میں ایک ہوتا ہے سامنے کھڑے ہونا کہ اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں حصہ لے رہی ہے، اور سیاستدان چاہے کہ نہیں، یہ ہماری ڈومین ہے، آپ نے اس میں دخل نہیں دینا، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم خود کریں گے۔ یہ نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں پالیٹکس میں، آئیں میرے ساتھ ملیں اور مجھے حکومت میں لے کر آئیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کا اعلان یہ ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، ہم تو اس چیز میں شامل نہیں ہو رہے۔ تو پھر عمران خان صاحب کے لیے پریشانی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ان کا ٹویٹ آیا ہے کہ چنانچہ وقت آ گیا ہے کہ ہم باضابطہ اعلان کریں کہ پاکستان میں محض جنگل ہی کا قانون رائج ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول چلتا ہے، کار فرما ہے۔ اچھا، اب خان صاحب جب ایسی بات کرتے ہیں تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ جنگل کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تحقیقات نہیں ہونی۔ اچھا، دوسرا ان کا ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 قاتلانہ حملے جس شخص پر ہوئے ہوں، کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ملزموں کو اپنی مرضی سے نامزد کر سکے؟ بالکل ہے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی تحقیقات ہونی چاہیے، آپ نے درخواست دی ہے، کوئی آپ تھوڑا بہت ایویڈنس آپ دیں، کہیں دوسری طرف سے تحقیقات ہو جائیں، لیکن آپ کا تو مسئلہ ہی اور ہے۔ خان صاحب نے تو بہت پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو بنا کے، جب ابھی کچھ نہیں ہوا تھا، کہ ویڈیو بنا کے لوگوں کے نام دے کر اور وہ کہیں سیو کر دیا، اور جب بھی مجھ پر حملہ ہوگا یا جب میں مارا جاؤں گا تو اس کے بعد وہ سامنے آ جائے گی، منظر عام پہ آ جائے گی۔ اچھا، بڑی اللاجیکل سی بات تھی کہ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کر دیں۔ پھر وہ جو قاتلانہ حملے والا واقعہ، جس کو وہ قاتلانہ حملہ کہتے ہیں، جب ان پر یہ سیالکوٹ وزیر آباد کے قریب جب فائرنگ کا واقعہ ہوا جہاں، تو اس کے بعد انہوں نے نئے ملزمان اس میں شامل کر دیے، کیونکہ وہ پرانے والے تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے تھے، نئے پلیئر سامنے آ گئے تھے، تو انہوں نے ان کو شامل کر دیا۔ اچھا، اب جب وہ کہتے ہیں کہ جنگل کا قانون اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ اپنا دور حکومت کیوں بھول جاتے ہیں؟ جن لوگوں کو مار دیا گیا یا وہ مر گئے، جس کے لیے اب ان پر الزام آ رہا ہے، اب وہ قاتل ہیش ٹیگ چل رہا ہے نا ٹویٹر پہ، جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ قاتل عمران خان کو گرفتار کرو۔ اچھا، یہ ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے؟ یہ جو 2 دن سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جو مرڈر ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں، ان کا کس نے جواب دینا ہے؟ وہ کیوں نہیں، اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا، جن لوگوں پر قاتلانہ حملے ہوئے، اس کی تحقیقات کس نے کرنی تھی؟ وہ کیوں نہیں ہوا؟ مثلا یار، وہ ابصار عالم پر فائرنگ ہوئی، انہیں گولیاں لگیں، تو کیوں نہیں پوچھا گیا؟ کیوں اس کی تحقیقات نہیں ہوئی؟ خان صاحب نے خود سے کیسے ڈیسیژن لے لیا کہ اس پہ کچھ ہونے کی ضرورت نہیں؟ اسد طور کو مار پڑی تو پوری پی ٹی آئی نے شور مچایا کہ لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے۔ مطلب وہ اپنے آپ کو لڑکی کے بھائی کہہ رہے تھے، پھر کیونکہ حکومت تو ان کی تھی، تو انہی کے ہاتھ میں تھی ساری چیزیں۔ پھر جو میں نے رات بھی آپ سے بات کی تھی وی لاگ میں، کل بھی، اور بھی وہ بات چیت چل رہی ہے، عمران شفقت صاحب نے بھی کر دیا، باقی لوگ بھی اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں، اپنے وی لاگس کر رہے ہیں، کہ جن لوگوں کو زہر دینے کی کوشش ہوئی، جس میں مریم نواز بھی شامل ہے، جس میں حامد میر بھی شامل ہے، جس میں نواز شریف خود شامل ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھیں تو خان صاحب، جنگل کا قانون وہ تھا کہ جب آپ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا تھا، ایون کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اور بات کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ کہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی تھی، اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے تھے کہ صرف پازیٹیو رپورٹنگ کرنی ہے۔ اچھا، پھر وہ باقاعدہ دھمکی دیتے تھے کہ اگر آرمی چیف نے نہ کہا ہو تو آپ لوگوں کو تو ڈیل کرنا بڑا آسان ہے۔ یہ وہ صحافیوں کو اپنے سامنے بٹھا کر آن ایئر ریکارڈ پر ہے جو وہ دھمکی دے رہے ہوتے تھے، کیا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف بات نہیں کرنی۔ صرف ایک چیز ہوتی تھی، وہ جیسے شوکت صدیقی صاحب والی بات کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے فیض حمید صاحب خود پہنچ گئے کہ اگر آپ نے ہماری مرضی کے فیصلے نہ کیے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔
خان صاحب وہ جنگل کا قانون تھا. پھر جنگل کا قانون تب تھا جب آپ اپنے ایف بی آر کے چیئرمین کو بلا کر اور ملک ریاض صاحب کے ڈاکومنٹس دیتے تھے کہ ان کے مسئلے حل کر دیں. شبر زیدی صاحب کو اپنے آفس میں بٹھا کے اپنے آفس میں بلا کر اور وہاں پر ان کو ملک ریاض صاحب کے وہ دیتے تھے کہ ان کے مسئلے حل کریں. اچھا جنگل کا قانون تب تھا جب آپ بشیر میمن کو بلا کر ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کر کہتے تھے کہ فلاں فلاں کو گرفتار کر لیں, انہیں اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں, اور اگر وہ انکار کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, قانون کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا, تو کہتے تھے یار وہ ایم بی ایس کو تو کوئی نہیں جواب دیتا کہ کیا قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یعنی آئین قانون کسی چیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ جو وہ بادشاہ کی طرح حکم دیں, جو وہ شہزادے کی طرح حکم دیں, اس پر عمل ہو جائے. وہ اتنی سی بات ہے ان کی کہا ہے. اچھا آج آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. آئین میں الیکشن کے حوالے سے اور ہونے چاہیے, مطلب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب آئین میں عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد ووٹنگ کا ایک مخصوص ٹائم تھا, تو اس میں آپ ووٹنگ کیوں نہیں کرانا چاہتے تھے؟ آخری دن جو کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہو رہی تھی, تب بھی اس دن بھی آپ اور آپ کے ساتھی, جو آپ کے دوست, آپ کے چہیتے جو صحافی ہیں, اب جب کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب بڑے مطمئن تھے, ان کا خیال تھا کچھ نہیں ہوگا. مطلب سرپرائزنگ کہ آپ کے پاس چونکہ سمپل میجورٹی نہیں تھی, آپ نے 4-5 مختلف پارٹیز کو ملا کر حکومت بنائی تھی اور وہ الگ ہو گئی تھی, تو اب آپ نے ان کے سر پر آپ کھیل رہے ہیں کہ وہ الگ اناؤنس کر چکے ہیں کہ الگ ہو گئے ہیں, لیکن آپ اصل میں کھیل رہے تھے ڈی جی آئی ایس آئی کی اس پر شے پر, اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہے تھے, چینج ہو گئے تھے نا, فیض حمید صاحب بیسیکلی ان کے سر پر. اچھا جنگل کے قانون کی بات کرتے ہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی بات کرتے ہیں, تو عمران خان صاحب کی جب اپنی فیملی کی کرپشن کی فائلیں ڈی جی آئی ایس آئی ان کے پاس لے کر آئے, اس وقت کے جناب عاصم منیر جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے, تو جنگل کا قانون اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ چینج کرا دی, ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا کہ نہیں مجھے یہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں چاہیے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ عمران خان اور ان کی فیملی کی کرپشن کی فائلیں سامنے آ گئی تھیں. اچھا جنگل کا قانون اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رول یہ ہے, کار فرما تب ہوتا ہے جب آپ پر ممنوع فنڈنگ کا کیس ہو اور آپ 8 سال تک اس کو لٹکائے رکھیں, اس پہ عمل ہی نہ ہونے دیں. کیونکہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کری تھی, کیونکہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ آپ کے ساتھ تھے, وہ ان کا لگایا ہوا آپ وہ بوٹا تھے جس کو وہ ایک تناور درخت بنانا چاہتے تھے, اور اب بن بھی گئے ایک درخت, لیکن وہ تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنی انا کی وجہ سے, اپنی خود سری کی وجہ سے, اور ڈبل گیم ہر ایک نے, باجوہ صاحب بھی ڈبل گیم کر رہے تھے, عمران خان صاحب بھی ڈبل گیم کر رہے تھے, فیض حمید صاحب تو پتہ نہیں کتنی ہی گیمیں کر رہے تھے, اور ان چکروں میں آ کر آپ کی حکومت اڑی. اچھا اس میں بھی جھگڑے کس بات کے تھے؟ وہ کسی نے پلاٹس لینے تھے, کوئی روڈا بن رہا تھا اس میں سے حصہ لینا تھا, یہ ساری چیزوں میں مسئلے تھے. مطلب ایک اچھا پروجیکٹ جو ہو سکتا تھا یا ہے, جس میں خیر چلیں وہ ڈیٹیل الگ ہے, اس کی کیا اہمیت ہے لاہور, خصوصاً لاہور شہر کے حوالے سے, مطلب اس میں اپنا شیئر لینے کے لیے آپ کے جھگڑے ہوئے اور وہ سارا مسئلہ ہوگا. جو وہ جنگل کا قانون اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تب تھا جب عاصم باجوہ صاحب کا کیس آپ کے سامنے آیا, اور آپ نے کوئی تحقیقات کرانے کی بجائے آپ نے کہا نہیں بس میں نے دیکھ لیا سب کچھ کلیئر ہے, چھوڑ دیں. یہ جنگل کا قانون ہوتا ہے. اچھا پھر لوگوں کو جو میں نے جیسے ان کا ذکر کیا بھی, ابصار عالم صاحب کا اور اسد طور صاحب کا, جو عمران خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا, تو خان صاحب آپ کے دور میں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, آپ کے تو بندے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو پولیس یا کوئی ادارے پکڑتے ہیں اگلے دن ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. آپ کو تو ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. جنگل کا قانون تب تھا جب آصف زرداری جو اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں اس وقت بھی تھے, انہوں نے جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیان دیا تو اس کے بعد وہ پاکستان میں نہیں رہ سکے تھے. آپ کو پتہ نا کتنے عرصے کے لیے وہ دبئی جانا پڑ گیا تھا انہیں. تو آپ تو یہ ساری باتیں کر کے, آپ سارا شور مچا کے, آپ ڈی جی ایس آئی, ڈی جی سی اور سیکٹر کمانڈرز اور مسٹر ایکس وائی زی, ان سب کے نام لے کر ان پر الزامات لگاتے ہیں, قتل کا الزام لگاتے ہیں, اور آپ آرام سے پاکستان میں رہ رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہاں اپنی سیکیورٹی کے لیے آپ کو وہ شیلڈیں چاہیے, آپ کو اپنے سر کے اوپر ایک بالٹی پہننا پڑتی ہے, یہ سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, آپ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پریشانی اس بات کی ہے کہ آپ کے جو سپورٹرز تھے نیٹ ورک میں, وہ جو فیض نیٹ ورک تھا, جو باجوہ نیٹ ورک تھا, وہ بیچ میں سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں. سارے وقت کے ساتھ ہوں گے نا, ریٹائرڈ ہو جائیں گے لوگ. جو ریٹائرڈ لوگوں کو رکھا ہوا تھا, کھپایا ہوا تھا آپ کی خدمت کے لیے, فیض حمید صاحب کی ذاتی خدمت کے لیے,
انہیں فارغ کر دیا گیا، ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی ریٹائرڈ لوگ تھے، اور جو حاضر سروس ہیں وہ اپنے اپنے ٹائم پر ریٹائر ہوتے جائیں گے. تو یہ پریشانی ہے خان صاحب کو، اور یہی پریشانی ان کو پرویز الہی صاحب کو بھی ہے. انہیں بھی اب ساری امیدیں جو ہے نا بندیال صاحب سے ہیں، مطلب دونوں کو، عمران خان صاحب کو یہ تحفظ کرنے چلے ہیں بندیال صاحب کا. اچھا عجیب سپریم کورٹ ہے کہ اس کو آپ کے تحفظ کی ضرورت ہے، آپ بندیال صاحب کا تحفظ کریں گے. حضور وہ تحفظ نہیں ہو سکے گا. وہ ساسو ماں کی آڈیوز ویڈیوز اور بہت ساری چیزیں ایسی آ جائیں گی کہ آپ کے ہاتھوں تحفظ نہیں ہو سکے گا. ابھی تو مظاہر نقوی صاحب کو اس طرف دیکھ لیں نا، کہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف پی اے سی نے اپروول دے دیا ہے کہ ان کے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے، کہ ان کے جو آمدن اور اثاثے ہیں اس کا ریکارڈ پیش کیا جائے 15 دن کے اندر. اچھا سپریم کورٹ یا ججز کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے، ان کا بھی ریکارڈ آنا چاہیے، وہ سپریم کورٹ کا آڈٹ بھی پیش ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، اور یہ ہونی ہے. یہ آپ کے ہمارے سامنے ہی اگلے چند سالوں کے اندر، چند دنوں، چند ماہ یا چند سال، یہ اس میں ساری یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو جائیں گی. تبھی چیزیں سدھرنی ہیں، اس کے علاوہ نہیں سدھرنی. آپ تو چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے آؤٹ کر دیا ہے، تو خان صاحب اب آپ اس لسٹ میں، اس صف میں کھڑے ہو گئے ہیں جس میں شیخ رشید صاحب بھی کھڑے تھے، اور آپ کے ایک طرف پرویز الہی صاحب ہیں، اور آپ خود بھی اسی میں کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ سب کو اسٹیبلشمنٹ نے صاف جھنڈی ہلا کے دکھا دیا کہ سوری جنٹل مین، یہاں آپ کا کوئی کام نہیں ہے. وہ اپنے سسٹم کے مطابق، اپنی چیزوں کے مطابق چل رہے ہیں. انہوں نے پالیٹکس سے کنارہ کشی کر لیا. وہ آپ کو 2014 والے دھرنوں کی طرح، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد 2018 کے الیکشن کی طرح، اب وہ آپ کو اٹھا کر RTS بٹھا کر اور آپ کو کندھوں پر چڑھا کر وہ اقتدار میں نہیں لا رہے. یہ کام نہیں ہونے والا. تو یہ سارا رونا ہے، لیکن اس سارے رونے سے کچھ نہیں ہونا. خان صاحب ابھی بھی ایک ہی آپشن ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، کہ آپ لوگ عوامی خدمت کا اپنا پلان دیں، اپنا مینیفیسٹو دیں، اور اپنے جو کام کیے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو سنائیں، اور آئندہ کا یہ اپنا لائحہ عمل دیں کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. اور تھوڑا سا پریکٹیکل ہونا چاہیے. وہ جو 200 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے، لا کے اٹھا کے کسی کے منہ پہ مارنے تھے IMF کے، اور یہ سارا کچھ کرنا تھا، وہ تو نہیں آئے. آپ کے اپنے وزرائے خزانہ نے اور سب لوگوں نے بتا دیا کہ وہ ہیں ہی نہیں. تو وہ جو سبز باغ دکھائے تھے، کالا باغ سے آ کر آپ نے لوگوں کو سبز باغ دکھائے تھے، وہ سارے ختم ہو. کالا باغ والوں کو بھی آپ نے ہی سبز باغ دکھائے ہیں، وہ آڈیوز موجود ہیں. بلکہ سبز بھی نہیں، وہ تو پتہ نہیں کون کون سے آپ نے باغ دکھا دیے ہیں. وہ بھی آڈیوز جو کہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں مبینہ طور پہ، جو آپ کی عائلہ ملک صاحب کے ساتھ تھی. تو اس طرح کی چیزوں سے کام نہیں چلے گا. لوگوں کی خدمت کریں. وزیر اعظم صاحب بھی لنڈن پہنچے ہوئے تھے، لیکن اصل مسئلہ یہاں کے مسائل حل کریں. انہوں نے وابڈا کے حوالے سے کچھ شور مچایا ہے، ان نے برہمی کا اظہار کیا ہے. بجلی کے حوالے سے بجلی کا بہت برا حال ہو گیا ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے، بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہوئی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں مسائل پیدا کر رہی ہیں. اس کے حوالے سے میں اپنے اگلے ویلاگ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، جس میں وزیر اعظم کی بھی سٹوری جو آج انہوں نے خود بیان دیا ہے، اور ایک اور سٹوری کہ بجلی سستی کیوں نہیں ہو رہی، وہ بھی. یہ دونوں چیزیں میں آپ کے ساتھ کل صبح والے اپنے ویلاگ میں شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.